إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عبازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے صحت و عافیت کے ساتھ اپنی اس بارگاہ میں، مسجد میں ہمیں بلایا ہے۔ آج کی اس جمعے کے مختصر سے وقت میں، جمعے کا وقت بڑا کم ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ جمعہ خطبہ بڑا مختصر ہو۔ ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ پرہیزگاری کیا ہے اور ہم کیا ہیں۔ کیا واقعی ہم پرہیزگار ہیں؟ اس بات کا ایک احتساب کرتے ہیں کہ ہم میں سے کون کتنا پرہیزگار ہے، اس کا پتہ تو اللہ کو ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اپنے آپ کو پاک باز نہ بناؤ، اللہ کو معلوم ہے کہ کون کتنا پاکیزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمہن کثیر من الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الحلال بین، حلال واضح ہے، کلیئر ہے۔ حلال کیا ہے آپ کو معلوم ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال۔ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّن، حرام کلیئر ہے، اس کے بارے میں ابھی آپ کو ڈاؤٹ نہیں۔ سود حرام ہے، ایسی چیزیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جائے وہ حرام ہے۔ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، لا يعلمهن كثير من الناس، جس کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آخر میں، من اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شخص شبہ والی چیزوں سے بچ جاتا ہے، ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچ جاتا ہے، اپنا دین اور اپنی عزت کو بچا لیتا ہے۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو شخص شبہ والی چیزوں میں پڑ جاتا ہے وہ حرام کے قریب پہنچ جاتا ہے، کبھی حرام کو بھی اپنا لیتا ہے۔ کالراعی یرعی حول الحمی یوشک ان یرتع، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا وَحِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس سے پہلے بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے، اپنے جانوروں کو پالنے کے لیے ایک باڑ یعنی گھاس چرنے کے لیے ایک میدان خاص کر لیتے تھے۔ اگر کوئی اس میدان کے قریب جا کر اپنا جانور چرائے گا تو جانور چرتے چرتے اس میدان میں پہنچ جائے گا جہاں اس کو نہیں چرنا چاہیے۔ تو کہا کہ بالکل حلال حرام کا مسئلہ بھی اسی ہے، آپ حلال ہے جو کریں، حرام سے بچ جائیں۔ اگر حرام ایسی ڈاؤٹ فل چیزوں میں جاتے رہیں گے
تو جیسے جانور اپنی باؤنڈری پار کر کے ادھر چلا جاتا ہے، ہم بھی ڈاؤٹ فل سے پار کرتے کرتے حرام میں پہنچ جائیں گے۔ انا الا وان لکل ملک حما وحم اللہ محارمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ اللہ کی باڑ ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ حدود ہے، اسے تجاوز نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، حدیث کا آخری ٹکڑا ہے، کہا کہ جسم میں ایک چھوٹا سا حصہ ہے مضغہ، وَإِن صَلَحَتْ، اگر وہ اچھا ہے تو سارا جسم اچھا ہے، اور وہ دل ہے، سبحان اللہ، وہ دل ہے، تمہارا دل بتائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل بر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کس کو بولتے ہیں؟ آپ کو بھی پتہ ہوگا نیکی کسے کہتے ہیں۔ نیکی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، سبحان اللہ، گڈ کیریکٹر، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ بعض حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطمئنت الیہ النفس، نیکی اس چیز کا نام ہے کہ تمہارا دل اطمینان ہو جائے، نیکی کر کے تمہارا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ جیسے دھوکے باز، منافق، دجال، جھوٹے، مکار لوگوں کو تکلیف دے کے خوش ہوتے ہیں، ویسے نیکی کر کے آپ خوش ہو جائیں تو آپ قلب سلیم رکھتے ہیں۔ کہا البر مطمئنت الیہ النفس، نیکی یہ ہے کہ تم وہ کر کے سکون پاؤ، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، کسی کو خیرات کر کے، ماں باپ کی خدمت کر کے، بیوی بچوں کے ساتھ مہربانی کر کے، دوست و احباب کا ساتھ دے کر، نماز پڑھ کر تم اطمینان محسوس کرو، قرآن کی آیتیں پڑھ کر تمہارے دل کو اطمینان ہو، یہ نیکی ہے۔ والاثم، گناہ کیا ہے؟ تعرف الاشیاء باضدادها، اپوزٹ چیزوں سے چیز پہچانی جاتی ہے۔ آپ رات کے اندھیرے کو پہچانیں گے تو دن کے اجالے کی قدر کو سمجھیں گے، سفید جانیں گے تو کالے کو سمجھیں گے۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے بارے میں سمجھایا، اور پھر برائی کے بارے میں کہا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، برائی وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، برائی کرتے، کہا کہ تم وَاطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تم ڈرو کہ لوگ کہیں اس سے آگاہ نہ ہو جائیں۔ برائی کس کو کہتے ہیں؟ برائی وہ ہے جس کو کرتے تمہارے دل میں کھٹکا پیدا ہو، تمہارے دل میں تردد پیدا ہو، اور وَكَرِهَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تم ڈرو کہ اس برائی سے کہیں لوگ آگاہ نہ ہو جائیں، میری برائی کا لوگوں کو پتہ نہ ہو جائے۔ جیسے بہت سارے ہیں موبائل دیکھتے رہتے ہیں، جیسے آتے ہیں، کوئی آتا ہے اس سے اسکرین پلٹا لیتے ہیں۔ کہاں پلٹائیں گے؟ آپ سے پلٹائیں گے، مجھ سے پلٹائیں گے، اوپر والے سے کہاں پلٹائیں؟ اسکرین پلٹائیں، کوئی اور چیز ختم کر لے۔ وَكَرِهَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، لوگوں کے آگاہ ہو جانے سے اگر آپ ڈرتے ہیں، میں ڈرتا ہوں، تو یہ برائی۔ دوستو عزیزو، مجھے آپ سے کہنا یہ ہے کہ جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسِ، اگر لوگ آپ کو بھلے فتویٰ دے دیں، بہت سارے ہیں ایک مسٹیک کرتے ہیں اور مسٹیک کو صحیح بنانے کے چکر میں علماء سے گھومتے ہیں، کبھی یہ شیخ کو کال کیا، کبھی وہ شیخ کو کال کیا کہ کہیں سے ان کے غلطی کا فتویٰ مل جائے۔ بولا نہیں، نو پرابلم، آپ نے اچھا کیا، کوئی بات نہیں۔ ارے شیخ، عالم، مفتی اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتا، اللہ کے حرام کو حلال، حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ حلال وہ ہے جو اللہ نے کیا ہے، حرام وہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔
حلال و حرام کرنے کا حق اللہ کے پاس ہے۔ کوئی مفتی، کوئی شیخ آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ مفتی یہی تو کہے گا جو قرآن میں یا حدیث میں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ صحابی داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں کہا کہ میں کیوں آ رہا ہوں، اللہ نے بتایا کہ دیکھو اے نبی تمہارے فلاں صحابی آ رہے ہیں، تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ سوال کیا پوچھنا چاہتے وہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی صحابی آئے سامنے بیٹھے تو کہا جئت تسأل عن البر، کہا کہ اے وابصہ تم مجھ سے نیکی اور برائی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ تو صحابی حیران ہو گئے، بولا ہاں اللہ کے رسول، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں، میں اسی لیے آیا ہوں کہ آپ سے پوچھوں کہ نیکی کیا ہے برائی کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ من الحلال او من الحرام، کہ وہ حلال کھا رہا ہے کہ حرام کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اپنے گھر میں آ رہے ہیں، توجہ سے سنیے، نبی اپنے گھر میں آ رہے ہیں، اپنے بستر پر دیکھا کہ ایک کھجور پڑا ہوا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب اس حدیث کو نقل کیا، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھا، ان الحلال بین وان الحرام بین، اس حدیث کے آخر میں انہوں نے ایک شرح میں یہ چیز بیان کی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اپنے گھر میں اپنے بستر پر ایک کھجور پڑا ہوا پایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے، لگا کے منہ میں رکھ لیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے نکال دیا، بولا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کھجور صدقے کا ہو، یہ کھجور صدقے کا ہو۔ اپنے گھر میں اپنے بستر پر کھجور پڑا ہے، نبی کی پرہیزگاری نے، نبی کے تقوی نے گوارا نہیں کیا کہ اس کھجور کو منہ میں ڈالیں۔ آپ اور ہم لوگ کیا کیا کرتے ہیں، کتنے ہیلوں سے، کتنے بہانوں سے، کتنے مکر و فریب سے دوسروں کا مال سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کا، اپنے بہنوں کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، اپنی موت آنے سے پہلے ان حقوق سے دستبردار ہو جائیے، ان حقوق سے پیچھا چھڑائیے، ورنہ یہاں کا رتی وہاں کا ہتی حساب دینا پڑتا ہے، وہاں کا حساب بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نبی کو دیکھیے، اسی لیے نبی نے کہا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، واللہ انی لاعلمکم باللہ، قسم خدا کی میں سب سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ کو تم سے جانتا ہوں اور میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ یہ نبی کا ورع تھا، یہ نبی کی پرہیزگاری تھی، یہ نبی کا تقوی تھا۔ بشر الحافی بڑے عالم زاہد عابد ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آ کر کہتا ہے دیکھیے میں بہت اللہ والا ہوں، بہت میں پرہیزگار ہوں، میری ماں کہہ رہی ہے کہ میں اپنی جورو کو بیوی کو طلاق دے دوں، کیا طلاق دے دوں؟ آپ کی سمجھ میں آیا؟ میں جو کہہ رہا ہوں آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ آدمی آ کر شیخ سے فتویٰ پوچھ رہا ہے کہ میری اماں بولتی ہے کہ میں میری جورو کو طلاق دے دوں، اور اماں کی اطاعت ضروری ہے، باپ کی بات ماننا پڑتا ہے، تو کیا میں میری بیوی کو طلاق دے دوں؟ تو بشر الحافی نے کہا مجھے یہ بتاؤ، اگر تم سارے معاملوں میں اماں کی اطاعت کرتے ہو، اماں کی تابعداری کرتے ہو، ابھی ایک ہی ایک پرابلم باقی رہ گیا ہے جس کی اطاعت کرنا باقی ہے، تو تمہیں جورو کو طلاق دے دو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سارے معاملوں میں اپنی منمانی کرتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں اپنا فائدہ ہے وہاں یہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں، ساری حدیثیں یاد آتی ہیں۔ بشر الحافی نے ان کو سمجھایا کہ سارے معاملوں میں ماں کی نافرمانی کرتے ہو،
ماں کے دکھ درد کا خیال نہیں کرتے، باپ کے سسکتے باپ کا احساس نہیں، لیکن جب بیوی کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں اماں ایسا بولتی ہے، باوا ایسا بولتے ہیں، اسی لیے بیوی کے ساتھ ایسا کرو، بچوں کے ساتھ ایسا کرو۔ ساری حدیثیں ابھی یاد آتی ہیں۔ دوستو عزیزو، اسلام ایک پرفیکٹ دین ہے، یہ میری اور آپ کی مرضی نہیں ہے، جیسے چاہے رہو، جیسے چاہے پڑھو، جیسے چاہے جیو، یہ پورا اللہ کی طرف سے مستحکم شریعت ہے۔ یہاں بال کے برابر اپنی اور میری مرضی نہیں چلے گی، وہی چلے گا جو صاحب شریعت نے کہا، اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مثال دے کر سمجھایا، رجل یطیل السفر، ایک آدمی ہے جو لمبا سفر کر کے آتا ہے، لمبے سفر پر ہے، اشعث اخبر، اس کے بال پراگندہ ہیں، بال میں دھول اٹکا ہوا ہے، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، یا رب یا رب، آسمان کی طرف۔ ایک آدمی جرنی میں ہے، وہ پہلے کا زمانے کا جرنی تو فلائٹ اور ٹرین میں تو نہیں ہوتا تھا، اونٹوں پر ہوتا تھا، اونٹ پر سفر کر رہا ہے، ہواؤں سے بارش سے بال پورے پراگندہ، کپڑے پورا دھول اٹکے ہوئے ہیں، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کر رہا ہے۔ آپ کو مجھے نوٹ کرنا یہ ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، دعا کے آداب میں سے ہے، گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے، دعا کے آداب میں سے ہے، یا رب الفاظ کی ندا لگا رہا ہے، یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ لیکن اوپر سے یہ ہے، فیصلہ ہے، مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، ملبسہ حرام، اس کا کپڑا حرام کا ہے، مشربہ حرام، اس کا پہنا حرام کا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے۔ دوستو بات لمبی ہے، مجھے ختم کرنی ہے بات۔ کہا کہ اس سلسلے میں مجھے بہت سی باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہیں کہ اگلے کبھی جمعے میں ہم دیکھیں گے کہ پرہیزگاری کہاں کہاں ہم کو ٹچ کرتی ہے، صحیح پرہیزگاری کیا ہے، اس میں غلط پرہیزگاری بھی ہے، جیسے خوارج نے کیا، خوارج ایک الگ مسئلہ انشاءاللہ پھر کبھی ہم آپ کے سامنے کہیں گے، لیکن مجھے کہنا یہ ہے کہ ہم ہما وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں، ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ قسم خدا کی میں اور آپ، ہم جمعے کے دن پانی بھی نہاتے ہیں یا روزانہ نہاتے ہیں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ آخری بار ہے جو میں نہا رہا ہوں، اس کے بعد مجھے نہلایا جائے گا، کوئی اور نہلائے گا۔ آپ اور ہم اس طرح تیار رہیں۔ مجھے احساس ہوتا ہے کہ شاید میں آخری بار اپنے آپ کو دھو رہا ہوں، شاید اس کے بعد کوئی مجھے نہلائے گا، مجھے کوئی کفنائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی صلاۃ مودع، صلی صلاۃ مودع، ایسی نماز پڑھو جیسے آپ کی آخری نماز ہے، اس کے بعد آپ کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ کوشش کیجئے، عبادتیں تو ہم کر لیتے ہیں، بہت ساری عبادتیں ہماری ہیں، لیکن جو حقوق ہمارے اوپر ہیں، اپنے رشتہ داروں کے، بھائیوں کے، بہنوں کے، جو قرضے ہمارے اوپر ہیں، اس سے پہلے کہ اس کے بدلے میں ہم سے پوچھ لیا جائے، اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، ہدایت دے۔ اللہ تعالی جتنے ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام کو بخش دے، ہم تمام کے مرحومین کو اللہ تبارک و تعالی جنت نصیب فرمائے، اور جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ دوستو عزیزو، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہم نیک ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت کو پھیلائیں، اس سے پہلے کہ قانون بن جائے۔ ابھی آپ نے دیکھا کیسے کیسے قانون بن رہے ہیں،
اس سے پہلے کہ ایسا قانون بن جائے کہ آپ کسی کو اسلام کی دعوت بھی نہ دے سکیں، اس سے پہلے اللہ کی دین کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ الله أكبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة
وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم